تصور کریں ایک ایسا وقت جب دنیا بدل رہی تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے قبائل ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور کوئی طاقتور سلطنت قائم کرنے کا خواب نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن ایک نوجوان سردار عثمان غازی نے نہ صرف اپنے قبیلے کو متحد کیا بلکہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں شمار ہوئی۔ عثمان غازی کی قیادت، ان کی حکمت عملی اور حوصلہ نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل دی۔ ایک ایسے وقت میں جب اناطولیہ سیاسی انتشار کا شکار تھا، عثمان نے امن، طاقت اور استحکام کی نئی روشنی دکھائی۔ آج ہم جانیں گے اس عظیم رہنما کی کہانی جس نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا، سلطنت عثمانیہ۔ تو تیار ہو جائیے اس سفر کے لیے جو آپ کو لے جائے گا تاریخ کے گہرے رازوں میں، جہاں بہادری، حکمت اور جذبہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ عثمان غازی وہ نام جو آج بھی تاریخ کے صفحات پر ایک روشنی کی طرح چمکتا ہے، ایک عام سردار نہیں بلکہ ایک عظیم رہنما جس نے ایک چھوٹے قبیلے کو مضبوط سلطنت میں تبدیل کیا۔ عثمان کی زندگی میں مشکلات، چیلنجز کم نہیں تھے، مگر ان کی بصیرت اور عزم نے انہیں غیر معمولی بنایا۔ یہ وہی عثمان تھے جنہوں نے نہ صرف فوجی فتوحات حاصل کی بلکہ اپنے قبیلے کی سیاسی اور سماجی زندگی کو بھی ایک نئی سمت دی۔ آج ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کریں گے جو ان کے دور کو منفرد بناتے ہیں، اور جانیں گے کس طرح ان کی قیادت نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ 13ویں صدی کے آخر میں اناطولیہ ایک پیچیدہ خطہ تھا جہاں سیاسی انتشار عام تھا۔ سلجوق ترک سلطنت کا زوال ہو چکا تھا اور اس کے بعد علاقے میں مختلف ترک قبائل اور چھوٹے حکمران اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف بازنطینی سلطنت، جو مشرقی روم کی وراثت تھی، اپنی دفاعی حدود پر دباؤ کا شکار تھی۔ یہ دور خانہ بدوش قبائل کا تھا جو زمین پر قابض ہونے اور نئی سلطنت بنانے کی جستجو میں تھے۔ عثمان غازی کا قبیلہ بھی انہی قبائل میں سے تھا جو قدرتی رکاوٹوں، دشمنوں اور سیاسی پیچیدگیوں کے بیچ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب قیادت، حکمت عملی اور اتحاد کی ضرورت سب سے زیادہ تھی، اور عثمان غازی نے اسی ضرورت کو پورا کیا۔ عثمان غازی کی زندگی کا آغاز ایک ایسے وقت اور جگہ پر ہوا جہاں ہر لمحہ ایک نئی جنگ اور جدوجہد لے کر آتا تھا۔ ان کے والد ارطغرل غازی ایک بہادر سردار تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قبیلے کی حفاظت اور مضبوطی میں گزاری۔ ارطغرل کی قیادت میں ان کا قبیلہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ اناطولیہ کے ان جنگلوں اور پہاڑوں میں ایک مضبوط مقام بنا گیا۔ عثمان نے اپنے والد سے جنگی مہارتوں کے ساتھ ساتھ قبیلے کی سیاست اور اتحاد کے راز بھی سیکھے۔ وہ بچپن سے ہی نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک سوچنے والے حکمت عملی ساز بھی تھے۔ اب سوچیں ایک نوجوان عثمان کیسے اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے ذمہ داری اٹھانے لگا جب اسے جنگ اور قیادت دونوں کا علم تھا۔ یہی تربیت اور تجربہ جس نے انہیں ایک بہترین رہنما بنایا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا عظیم سردار بنا۔ عثمان غازی نے اپنے والد کی وفات کے بعد قبیلے کی قیادت سنبھالی، ایک ایسا وقت جب قبیلے کو اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا تھا۔ عثمان نے اپنی بصیرت، حوصلے اور حکمت عملی سے نہ صرف ان مسائل کو حل کیا بلکہ قبیلے کو متحد بھی کیا۔ ان کی قیادت میں قبائل نے اپنی چھوٹے چھوٹے جنگی قلعوں کو مضبوط کیا اور بازنطینی حکومت کے خلاف اپنی پہلی جیت حاصل کی۔ عثمان کی جنگی مہارت کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا ہنر لوگوں کو ایک ساتھ لانا تھا۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جو نہ صرف طاقتور فوجی تھے بلکہ اپنی قوم کے دلوں میں بھی راج کرتے تھے۔ ان کی قیادت میں عثمانی قبیلہ ایک چھوٹے گروہ سے ایک طاقتور سلطنت کی جانب بڑھنے لگا۔ عثمان غازی کی قیادت میں ترک قبیلے نے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے ایک ایسا علاقہ منتخب کیا جو قدرتی دفاع کے لیے مضبوط تھا، جہاں سے وہ اپنی فوجی مہمات کا آغاز کر سکتے تھے۔ عثمان نے نہ صرف جنگی مہارت دکھائی بلکہ سیاسی حکمت عملی بھی اپنائی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلوں اور مقامی حکمرانوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا تاکہ اپنی طاقت بڑھا سکیں۔ ابتدائی طور پر عثمانی قبیلہ بازنطینی سلطنت کے خلاف چھوٹے چھوٹے حملے کرتا رہا جو جلد ہی بڑی فتوحات میں بدل گئے۔ عثمان کی قیادت میں ان کے قبیلے نے نہ صرف زمین پر قبضہ کیا بلکہ وہاں کے مقامی لوگوں کی حمایت بھی حاصل کی جو سلطنت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے انتظامی نظام کی بنیاد رکھی جہاں قانون و انصاف کو اہمیت دی گئی اور نظم و ضبط قائم کیا گیا۔ یہ سب اقدامات سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنے جو بعد میں ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو گئی۔ عثمان غازی کی قیادت میں عثمانی قبیلے نے اپنے پڑوسیوں کے خلاف متعدد جنگیں لڑیں جن میں بازنطینی سلطنت کے ساتھ مقابلہ سب سے اہم تھا۔ ابتدائی جنگیں چھوٹی نوعیت کی تھیں مگر ان کا اثر بہت گہرا تھا کیونکہ ان سے عثمانیوں کی طاقت اور اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ایک مشہور لڑائی قاضی ہندق کی جنگ تھی جہاں عثمانیوں نے بازنطینی فوج کو دھکیل کر اپنی حکمت عملی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہ جنگ عثمانی سلطنت کی بنیاد کی علامت سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد عثمانی قبیلہ علاقے میں اپنی جگہ پکا کرنے لگا۔ عثمان کی فوجی حکمت عملی میں رفتار، چالاکی اور دشمن کو کمزور کرنے کی تدابیر شامل تھی۔ وہ اپنی چھوٹی مگر تربیت یافتہ فوج کو جنگ کے دوران مؤثر طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ مزید برآں عثمان نے اپنے اتحادی قبائل کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے جو جنگوں میں اضافی فوجی مدد فراہم کرتے تھے۔ یہ جنگیں نہ صرف فوجی میدان میں کامیابی تھیں بلکہ عثمانی سلطنت کی سیاسی اور معاشرتی پوزیشن کو بھی مستحکم کرنے کا ذریعہ بنی۔ عثمان غازی نے صرف فوجی فتوحات پر وہی توجہ نہیں دی بلکہ اپنی سلطنت کے انتظام اور نظم و ضبط پر بھی خاص زور دیا۔ انہوں نے ایک منظم حکومتی نظام قائم کیا جس میں قانون کی بالادستی اور عدل و انصاف کی مرکزی حیثیت دی گئی۔
عثمان نے مقامی رہنماؤں اور قبیلوں کو خود مختاری دی، لیکن سلطنت کے قوانین اور نظام کو مضبوطی سے نافذ کیا۔ ان کی حکومت میں شورا مجلس کا کردار اہم تھا، جہاں اہم فیصلے مشترکہ طور پر کیے جاتے تھے۔ یہ انتظامی ڈھانچہ عثمانی سلطنت کی مستقبل کی کامیابیوں کی بنیاد بنا، کیونکہ اس سے نہ صرف طاقت برقرار رہی بلکہ عوام کے دل بھی جیتے گئے۔ عثمان نے امن قائم رکھنے کے لیے مقامی سطح پر انصاف کے ادارے قائم کیے تاکہ ہر فرد کو برابر کا حق ملے اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ عثمان غازی کی کامیابی کا ایک راز اس کی حکمت عملی میں پوشیدہ تھا، جو صرف جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری اور تعلقات کے قیام پر بھی مشتمل تھا۔ عثمان نے نہ صرف اپنے قبیلے کو متحد کیا بلکہ قریبی قبائل اور مقامی حکمران کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ انہوں نے اتحاد اور مفاہمت کے ذریعے اپنی طاقت کو مضبوط کیا تاکہ دشمنوں کو کمزور کیا جا سکے۔ عثمان کی سفارتکاری کی مہارت نے انہیں مختلف قبائل کے درمیان تنازعات کو حل کرنے اور مشترکہ مقاصد کے لیے تعاون حاصل کرنے میں مدد دی۔ یہ تعلقات عثمانی سلطنت کے ابتدائی دور میں استحکام اور ترقی کا باعث بنے، اور ان کے قائم کردہ اتحاد نے سلطنت کو بڑھنے کا موقع دیا۔ عثمان غازی کی قیادت کو صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی مسائل اور قبائلی اختلافات سے بھی نمٹنا پڑا۔ بازنطینی سلطنت کی جانب سے مسلسل حملے، سیاسی دباؤ نے عثمانی قبیلے کو کئی بار مشکلات میں ڈال دیا۔ اسی کے ساتھ مختلف ترک قبائل کے درمیان طاقت کے لیے مقابلے اور اختلافات بھی عثمان کی قیادت کے لیے چیلنج تھے۔ عثمان نے اپنی دانشمندی سے ان اندرونی کشمکش کو کم کیا اور قبیلے کو متحد رکھا تاکہ وہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ انہوں نے مضبوط سفارتی تعلقات اور سمجھوتے کے ذریعے اختلافات کو حل کیا، جو سلطنت کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ یہ چیلنجز عثمان کی قیادت کی آزمائش تھے، جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک بہترین حکمران بھی تھے۔ عثمان غازی کے زندگی کا اختتام ایک عظیم کامیابی کے ساتھ ہوا، لیکن ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو اتنی طاقت دی کہ وہ بعد میں ایک وسیع سلطنت میں تبدیل ہو گیا، جو 3 براعظموں تک پھیلی۔ عثمان کی حکمت عملی، قیادت اور قربانیوں نے عثمانی سلطنت کو مضبوط بنیاد فراہم کی، جس نے کئی صدیوں تک دنیا میں سیاست ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے اور جانشین اورہان غازی نے سلطنت کو مزید وسعت دی، مگر عثمان ہی کو بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج ترکی سمیت کئی ممالک میں عثمان غازی کی شخصیات کو عزت دی جاتی ہے، اور ان کی کہانی قیادت، استقامت اور قومی اتحاد کی مثال بنی ہوئی ہے۔ عثمان غازی کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ مضبوط قیادت اور حکمت عملی کے بغیر کوئی بھی عظیم کام ممکن نہیں۔ آج ہم نے عثمان غازی کی زندگی مختلف پہلوؤں پر غور کیا، ان کی قیادت، جنگی حکمت عملی اور سلطنت کی بنیاد۔ عثمان غازی نے دکھایا کہ کیسے ایک مضبوط ویژن، حوصلہ اور اتحاد کے ذریعے بڑے سے بڑے خواب کو حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی دلچسپ تاریخ کی کہانیاں ملتی رہیں۔ کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ عثمان غازی کی کون سی خصوصیات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اور پسند کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کو کون سا موضوع دیکھنا چاہیں گے؟ شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس تاریخی سفر میں وقت گزارا۔